جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں جنید سعید ندوی اور آپ دیکھ رہے ہیں جنید اے ای کلاس۔ آج کے اس خوبصورت ایپیسوڈ میں ہم ٹرانسلیشن یعنی ترجمہ کرنے جا رہے ہیں الحنین الی الشہادہ۔ یہ سبق نمبر 8 ہے، اور سبق نمبر 8 کا جو پارٹ 2 ہے اس کو ہم لوگ آج اس کا ترجمہ کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ کو اس چینل سے فائدہ پہنچتا ہے تو پلیز ہماری اس ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں، آپ شیئر کر سکتے ہیں، چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارے ویورز دیکھتے ہیں ویڈیوز، فائدہ بھی ہوتا ہے، لیکن لائک نہیں کرتے، پلیز آپ لائک کر سکتے ہیں۔ ایک اچھے کام کو اپریشیٹ کرنا، سوسائٹی میں اس کو پروموٹ کرنا، اس کو فروغ دینا اچھے لوگوں کی پہچان ہوتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں ہم لوگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم رده لأنه عرف أنه صغير وأنه يتطاول، فشفع له أبوه وقال يا رسول الله إن ابني رافعا رام، فأذن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر کیا بات کہی جا رہی ہے؟ ولیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیں انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل، آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے حروف مشبہ بالفعل۔ انا، انا، کانا، لاکنا، لیتا، لعل، ٹھیک ہے نا؟ یہ کیا ہے؟ انا، 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 کانا، لاکنا، لیتا، لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل ہے۔ اور آپ جانتی ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل ہونے کا کیا مطلب بنتا ہے؟ کہ یہ ہمیشہ داخل ہوتے ہیں کس پر؟ یہ اسم پر داخل ہوتے ہیں اور اسم کو منصوب کر دیتے ہیں۔ تو ولیکن، لاکن کی وجہ سے ہی رسول کو ہم نے منصوب پڑھا ہے۔ تو لاکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رد، لوٹا دیا، ہو، ان کو، ٹھیک ہے نا؟ جو صحابی تھے ان کو لوٹا دیا رسول اللہ۔ ردہ میں جو ضمیر ہے ہوا، وہ اللہ کے رسول کی طرف جا رہی ہے اور وہی فاعل بن رہی ہے۔ تو لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لوٹا دیا۔ کیوں لوٹا دیا؟ لِأَنَّهُ، اس لیے کہ آپ نے، لِأَنَّهُ اس لیے کہ آپ نے، ہو کون؟ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِأَنَّ کا مطلب ہوتا ہے، لِأَنَّ کا مطلب ہوتا ہے اس لیے کہ، اس لیے کہ، اس لیے کہ، یا اس لیے کہ عرفہ، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچان لیا تھا۔ عرفہ میں جو ضمیر ہے ہوا، وہ اللہ کے رسول کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یہاں پر رسول کی طرف لوٹ رہی ہے اور وہی ضمیر فاعل بن رہی ہے۔ تو لِأَنَّهُ اس لیے کہ عرفہ، آپ نے پہچان لیا، کیا پہچان لیا؟ أَنَّهُ صَغِيرٌ، کہ وہ چھوٹے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ چھوٹے ہیں۔ کون چھوٹے ہیں؟ یہاں پر ایک چھوٹے سے بچے کی بات چل رہی ہے، اور وہ چھوٹے سے کون تھے؟ اس رافع ابن خدیج۔ وہ چھوٹے سے کون تھے؟ وہ ایک صحابی رسول تھے، رافع ابن خدیج۔ ان کا نام کیا تھا؟ رافع ابن خدیج۔ یہ شوق تھا ان کا جہاد کرنے کا، ماشاءاللہ۔ یہ شوق اللہ تعالی ہمیں بھی دے، ہمیں بھی اللہ کے راستے میں کام کرنے کا، اپنے مال کو خرچ کرنے کا، یا دین پر کام کرنے والوں کے لیے مال خرچ کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی۔ لِأَنَّهُ اس لیے کہ آپ نے عرفہ پہچان لیا تھا، أَنَّهُ صَغِيرٌ کہ وہ چھوٹے ہیں۔ کون؟ حضرت رافع ابن خدیج، رافع بن خدیج۔ وَأَنَّهُ يَتَطَاوَلُ اور وہ لمبے ہو رہے ہیں۔ تطاول، يتطاول کا مطلب ہوتا ہے لمبے ہونا، تطاول يتطاول کا مطلب ہوتا ہے لمبے ہونا۔ وَأَنَّهُ يَتَطَاوَلُ اور وہ لمبے ہو رہے تھے، تطاول يتطاول لمبے ہو رہے تھے۔ فَشَفَعَ لَهُ أَبُوهُ تو ان کے والد نے سفارش کی ان کے لیے۔ شفع یشفع کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا۔ تو یہاں پر ہم لکھ سکتے ہیں اس کو، تو یہاں پر لکھیں گے شفع یشفع کا مطلب ہوتا ہے سفارش کرنا۔ تو فشفع له ابوہ تو ان کے والد نے ان کے لیے سفارش کی۔ وقال اور کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابنی رافعا کہ بے شک میرا بیٹا، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، رافعا رافع۔
دیکھیں انا کی وجہ سے رافع منصوب ہے، اور اسی کے ساتھ جو ابنی ہے، ابنی میرا بیٹا، یہ بھی منصوب ہے۔ اب آپ کہہ دیں گے سر یہاں پہ تو نون کے نیچے زیر آیا ہوا ہے، تو بھائی دیکھو جب کسی بھی اسم کی، میں ایک قاعدہ بتا رہا ہوں آپ کو، جب کسی بھی اسم کی، جب کسی بھی اسم کی اضافت، جب کسی بھی اسم کی اضافت یا متکلم کی طرف کی جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ہمیشہ مبنی علل کسر ہوتا ہے۔ دیکھیں یہاں پر انبنی، انبنی نون کے نیچے جو زیر آیا ہوا ہے یہ والا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالت جری میں ہے یہ، نہیں، جب بھی کوئی اسم یا متکلم کی طرف مضاف بن کر کے آئے گا، جیسے قلمی، جیسے قلمی میرا قلم، جیسے کتابی میری کتاب، میری کتاب خوبصورت ہے یا نہیں ہے، میری کتاب کتابی جدید، میری کتاب نہیں ہے۔ اب یہاں پر بایا زیر بھی آیا ہوا ہے جبکہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا یہاں پر بغیر کوئی عامل نہیں ہے تو اس لیے حالت رفع میں، لیکن یہاں باقی نیچے زیر آیا ہوا ہے۔ زیر کیوں آیا ہوا ہے؟ وہی بات جو میں نے آپ کو بتائی کہ یا متکلم کی طرف اگر اس کی اضافت ہو جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مبنی علل کسر کہتے ہیں اس کو، مبنی علل کسر ہوتا ہے۔ تو لأنہ اس لیے کہ، ہاں تو آگے بول رہے ہیں کہ وقال، تو انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابنی بے شک میرا بیٹا، رافع جو ہے، رافع رامن، وہ تیر اندازی کرنے والا ہے، رامن ہے، رامن۔ فاذن رسول اللہ، تو اللہ کے رسول نے اجازت دے دی، فاذن تو اجازت دے دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ففرح رافع کثیرا، تو حضرت رافع بہت زیادہ خوش ہوئے۔ فریحہ یفرح یہاں پر لکھ لیں گے، فریحہ یفرح مانے خوش ہونا، تو ففریحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ، تو ففریحہ رافعون، تو رافع خوش ہوئے، کثیرن بہت زیادہ، کثیرن کا مطلب یہاں پر ہے ویری مچ، بہت زیادہ خوش ہوئے۔ کب خوش ہوئے؟ لما جب، جب اذن رسول اللہ، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، اذنا یأذن، اذنا یأذن کا مطلب ہوتا ہے اجازت دینا۔ جب اللہ کے رسول نے اجازت دی، وخرج مع المجاہدین، اور وہ نکلے، مع المجاہدین مجاہدین کے ساتھ، اور وہ مجاہدین کے ساتھ نکلے، وہو اکثر سرورا، اور وہ خوشی کے اعتبار سے سب سے زیادہ تھے، مطلب وہ سب سے زیادہ خوش تھے، وہو اور وہ تھے، اکثر سرورا بہت زیادہ خوش، من غلمان بچوں میں، بچوں میں سب سے زیادہ خوش تھے، من غلمان ایسے بچوں سے، میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ غلام کی جمع آتی ہے غلمان، تو من غلمان وہ زیادہ خوش تھے، من غلمان ایسے بچوں سے، جو بچے یخرجون نکلتے ہیں، نکلتے ہیں کہاں نکلتے ہیں؟ الی المصلی، عید گاہ کی طرف، المصلی کا مطلب جہاں نماز پڑھی جائے، المصلی کا مطلب جہاں نماز پڑھی جائے، تو عیدگاہ بھی بول سکتے ہیں آپ اس کو۔ جہاں نماز پڑھی جائے۔ کب نکلے؟ یوم العید، جو بچے نکلتے ہیں عیدگاہ کی طرف یوم العید، عید کے دن نکلتے ہیں، کیسے کپڑوں میں؟ فی لباس جدید، نئے کپڑوں میں، ٹھیک ہے نا، جو نئے کپڑوں میں بچے نکلتے ہیں ان سے بھی زیادہ خوش تھے حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ۔ وکانا ولد آخر، وکانا واو مانے اور، کانا مانے تھا، ولد مانے لڑکا، آخر مانے دوسرا، دوسرا لڑکا اور تھا،
ترجمہ کیا کریں گے؟ ایک اور لڑکا تھا، وکانا ولدن آخر، ایک لڑکا اور تھا، اسمہ، ان کا نام تھا سمرۃ بن جندب، سمرہ بن جندب، ان کا نام کیا تھا؟ ان کا نام تھا سمرہ بن جندب، ایک لڑکا اور تھا جن کا نام سمرہ بن جندب تھا۔ تو یہ کس عمر میں تھے؟ فی سن رافع، وہ حضرت رافع کی عمر میں تھے، یعنی جو ایک اور لڑکے تھے وہ بھی صحابی رسول کے بیٹے تھے۔ تو وکانا ولد آخر، ایک لڑکا اور تھا جن کا نام تھا سمرہ بن جندب۔ تو پہلے والے جو تھے وہ تھے حضرت رافع بن خدیج، دوسرے والے کون تھے؟ سمرہ بن جندب۔ تو دوسرے لڑکے تھے جن کا نام تھا سمرہ بن جندب، فی سن رافع، وہ حضرت رافع کی عمر میں تھے۔ فعرض علی رسول اللہ، تو فعرض انہیں پیش کیا گیا، انہیں پیش کیا گیا علی رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، بعد رافع، حضرت رافع کے بعد، بعد رافع، حضرت رافع بن خدیج کے بعد پیش کیا گیا۔ فرتہ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو لوٹا دیا۔ کیوں لوٹا دیا؟ لصغرہ ایضا، ان کو بھی ان کے چھوٹے پن کی وجہ سے۔ صغر کا مطلب ہوتا ہے مائنر ایج، صغرون کا مطلب ہوتا ہے مائنر ایج، جس کو آپ بول دیتے ہیں مائنورٹی۔ تو ان کی مائنورٹی کی وجہ سے، ان کے چھوٹے پن کی وجہ سے، لصغرہ ایضا، فقال سمرۃ بن جندب، حضرت سمرہ بن جندب نے فرمایا، لقد اجزت رافعا ورددتنی، آپ یقیناً اجازت دے چکے ہیں، اجزت، آپ کون؟ یعنی اللہ کے رسول، واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ لقد اجزتا، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اجزتا اجازت دے چکے ہیں، رافعا حضرت رافع کو، ورددتنی اور آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ رد یرد مانے لوٹانا، رد یرد باب نصرہ سے آتا ہے، نون کا مطلب باب نصرہ، نصرہ ینصر رد یرد، ردن کا مطلب ہوتا ہے لوٹانا۔ تو رددت، آپ نے لوٹا دیا، نی مجھے، نی جو ضمیر منصوب متصل ہے ہمیشہ فعل کے ساتھ آتی ہے اور مفعول بنتی ہے۔ ولو سارعتہ لسرعتہ، ولو اور اگر، سارعتہ، سارعتہ اگر میں کشتی کروں، ہو ان سے، یعنی حضرت رافع سے، تو یہاں پر لکھیں گے سارع یسارع، مسارعتن کا مطلب ہوتا ہے کشتی کرنا۔ ولو سارعتہ، اگر میں ان سے کشتی کروں، تو لسرعتہ، تو میں ان کو ضرور پچھاڑ دوں گا۔ تو سارع یسارع کا مطلب ہوتا ہے کشتی کرنا، اور سرع، سرع یسرع کا مطلب ہوتا ہے پچھاڑ دینا، تو میں ان کو ضرور پچھاڑ دوں گا۔ فَأَمَرَ رسول اللہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ فَأَمَرَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، سمرۃ، حضرت سمرہ کو، ورافعا اور حضرت رافع کو، دونوں کو حکم دیا، حضرت سمرہ بن جندب کو بھی اور حضرت رافع بن خدیج کو بھی۔ کس چیز کا حکم دیا؟ بالمصارعتی، کشتی کرنے کا، المصارعۃ مانے کشتی، کشتی نہ کہ کشتی، کشتی کرنے کا حکم دیا۔ بس کیا تھا؟ فصارع سمرۃ رافعا، تو حضرت رافع کو حضرت سمرہ بن جندب نے، یعنی جو دوسرے والے صحابی تھے، انہوں نے حضرت رافع کو، رافع بن خدیج کو پچھاڑ دیا، سارع پچھاڑ دیا۔ بھائی سمرہ تو یہاں پر یہ فائل بن رہا ہے، پیش آیا ہوا ہے، اور رافع یہاں پر زبر بن رہا ہے، تو رافع کو پچھاڑ دیا۔ کما قال، جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، کما قال جیسا کہ انہوں نے کہا تھا، واستحق اور وہ مستحق ہو گئے، وہ ڈیزرو کر گئے، تو یہاں پر لکھیں گے آپ استحق،
यस्तहिक़्क़ु इस्तिहक़ाक़न का मतलब होता है मुस्तहिक होना, डिज़र्व करना। डिज़र्व करना, मुस्तहिक होना। तो वस्तहक़्क़ तो मुस्तहिक हो गए इस बात के कि अन युस्मह लहू बिद्दुख़ूल, कि उनको परमिशन दी जाए। समहा यस्महु माने परमिशन देना, कि अन युस्मह कि उनको परमिशन दी जाए, लहू उनको, किनको, हज़रत समूरा बिन जुंदुब को, बिद्दुख़ूल दाखिल होने की, कहाँ पर, फ़ी सफ़िल मुजाहिदीन मुजाहिदीन की सफ़ में। तो यहाँ पर लिखेंगे आप सफ़ुन, जमा आती है सुफूफ, सफ़ुन जमा सुफूफ का मतलब होता है जमात, सफ़। तो जमात में, सफ़ में दाखिल होने का हुक्म दिया। फ़अजाज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। तो यहाँ पर लिखेंगे आप अजाज़ा युजीज़ु, इजाज़तन का मतलब होता है इजाज़त देना, मतलब परमिट करना। तो अल्लाह के रसूल ने इजाज़त दे दी हज़रत समूरा बिन जुंदुब को, लिल खुरूज निकलने की इजाज़त दे दी। फ़खरज समूरा, तो हज़रत समूरा रज़ी अल्लाह निकले। ये समूरा था गलत है, इसको कर लेंगे समूरतु। तो हज़रत समूरा बिन जुंदुब निकले। वक़ातला, और लड़ाई लड़ी। क़ातल युक़ातिलु माने फाइट करना, और लड़ाई लड़ी कहाँ पर, यौम उहद, उहद के दिन, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह ताला के रास्ते में। रज़ी अल्लाहु, अल्लाह ताला राज़ी हो, रज़िया यरज़ा, ये बाबे सनिया से आता है, मतलब होता है राज़ी होना। अल्लाह ताला राज़ी हो हज़रत राफ़े से, व समूरता, और हज़रत समूरा से। भाई अन की वजह से राफ़िईन आया हुआ है, हरफ़े जार की वजह से, लेकिन यहाँ पर अन है, इसी का अतफ़ कर रहे हैं हम लोग समूरा पर, लेकिन समूरा पर यहाँ पर ज़बर आया हुआ है। क्यों ज़बर आया हुआ है, इससे पहले हरफ़े जार आने की वजह से भी, क्योंकि ये है गैर मुनसरिफ। और हमने आपको पहले बता रखा है कि गैर मुनसरिफ पर कभी ज़ेर नहीं आता। क्या नहीं आता, कभी ज़ेर नहीं आता। क्या नहीं आता, कभी तनवीन नहीं आती। दो ज़बर नहीं आते, दो ज़ेर नहीं आते, दो पेश नहीं आते। तो ये सारी चीज़ें गैर मुनसरिफ पर नहीं आती। ज़ेर नहीं आता, तनवीन नहीं आती। वसमुरता, वरज़क़ना, और अल्लाह ताला हमें अता करे। रज़क़ा यरज़ुक़ु माने अता करना, और अल्लाह ताला हमें अता करे इत्तिबाअहुमा, उनकी इत्तिबा, उनकी पैरवी। अल्लाह ताला हमें उनकी पैरवी करने की तौफीक दे, उनकी इत्तिबा करने की तौफीक दे। ठीक है ना। तो ये सबक था पूरा जो ख़त्म हो गया है। तो इंशाल्लाह कल हम एक नया सबक नंबर, ये शायद 9 होगा, इसको हम शुरू करेंगे। कैसा लगा आज का ये लेक्चर है बताएंगे, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे बातचीत करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।